मेरी बीवी फौत हो गई थी। इमाम साहब जनाजा पढ़ाने लगे तो एक छोटा सा लड़का कहीं से रोता हुआ आया और इमाम साहब से चिमट कर कहने लगा, इमाम साहब, मेरी माँ मर गई, मुझे कोई वसीफा बताएं कि मेरी माँ वापिस आ जाए। इमाम साहब मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि ये बच्चा मेरा है, मगर मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कि मैं तो इस बच्चे को जानता तक नहीं हूँ। इमाम साहब ने उस बच्चे को अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम बताया और कहा कि बेटा, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला के इस नाम को मुसलसल पढ़ने से तुम्हारी माँ तुम्हारे ख्वाब में जरूर आएगी। वो बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो वही लड़का एक औरत के साथ मस्जिद में इमाम साहब के सामने बैठा कह रहा था, इमाम साहब, आपके वजीफे से मेरी मरी हुई माँ वापस आ गई है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जो ही मेरी नजर उस औरत पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो मेरी। मैंने सुन रखा है कि नेक लोगों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। मैं खुद को बहुत नेक तो नहीं कहता, मगर मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात मानने की कोशिश की थी। जब मैंने शादी की रात अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो मुझे लगा था कि मैंने आज तक जितनी भी इबादत की हैं वो सब अल्लाह पाक ने कबूल कर ली हैं, क्योंकि उसने मुझे इस दुनिया में ही हूर से नवाज दिया था। मैं अपनी बीवी जरताशा को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं बोलना ही भूल गया था। तब उसने अपनी घनी पलकें उठाकर मुझे देखा और बोली, एहसन, मैं आपको अच्छी नहीं लगी क्या? मैं अपनी बीवी की इस मासूमियत को देखकर कुर्बान ही तो हो गया था। मैं मुस्कुराकर बोला, जरताशा, मैंने आज तक खुद को हराम रिश्तों से रोके रखा और आज उसी चीज का इनाम अपने सामने पाकर मुझ पे खामोशी तारी हो गई है। तुम बहुत प्यारी हो और मुझे भी बहुत अच्छी लगी हो। जरताशा मुस्कुराने लगी। मैंने उसकी मुंह दिखाई की अंगूठी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी हुई थी। अंगूठी उठाने के लिए मैं जैसे ही उठा तो आईने पर नजर पड़ी और मेरा दिल एकदम से मुरझा गया था। मैंने अपनी सांवली रंगत का तकाबुल अपनी बीवी की दूधिया रंगत से किया था। कद भी मेरा दरमियाना सा था और शक्ल भी वाजबी सी थी। मैंने खुद से सवाल पूछा, एहसन, तुझे तो अपनी बीवी पसंद आ गई है, क्या तेरी बीवी को भी तू पसंद आया होगा या नहीं? ये बात सोचते ही मेरा दिल बुझ सा गया था। खैर, मैंने अपनी बीवी को सोने की अंगूठी पहनाई तो वो बहुत खुश हो गई थी। हमने उस खूबसूरत रिश्ते का आगाज कर दिया था। जिंदगी एकदम ही हसीन सी लगने लगी थी। अगले दिन मेरे घर में बहुत से मेहमान आए थे। सब मेरी बीवी को देखने आ रहे थे। मेरी खाला भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरी बीवी को देखने के लिए आ चुकी थी। उनके साथ उनका बेटा भी था, जो कि मेरा हम उम्र था, और सब सहन में बैठकर ये तकाजा कर रहे थे कि जरताशा उनके सामने आ जाए। मैं अपने कजन की वजह से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि मेरे वालिद शरीयत के पाबंद और निहायत ही नेक आदमी थे और मैं भी उन्हीं पर गया था। इसीलिए वालदा ने सारी जिंदगी मुकम्मल शरई पर्दा किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी गैर महरम के सामने आए। खैर, मेरी खाला की बेटी मेरे कमरे में जाकर जरताशा को ले आई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरी बीवी भी पर्दे की पक्की नहीं थी। वो बस एक बड़ी सी चादर सर पर ओढ़कर मेरी खाला के सामने आ गई थी। मुझे बुरा तो नहीं लगा था और पहलू पर पहलू बदलने लगा था। सबने मेरी बीवी की बहुत तारीफें की थी। मेरा खाला जाद भाई बोला, भाभी, आप तो बहुत हसीन हैं। मुझे कहने लगा, यार, तू तो बहुत खुश नसीब निकला, तुझे जरताशा भाभी जैसी प्यारी और दिल को मोह लेने वाली बीवी मिली है। वो अपनी वालदा से बोला, अम्मी, मुझे भी जरताशा भाभी जैसी ही बीवी चाहिए। उस वक्त मैंने देखा कि जरताशा भी उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी और फिर मुस्कुराते हुए उसने मेरी खाला जाद को जवाब दिया, फरहान, अगर हम पहले मिले होते तो आपको मेरी जैसी ही बीवी मिल जानी थी, मगर आपने बहुत देर कर दी। जरताशा की बात सुनकर मेरा दिल एकदम से जल गया था। मैंने फरमान के नकूश को देखा। वो बहुत प्यारा सा था। फरहान जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, भाभी, ये मेरा नंबर महफूज कर लें और मुझे अपने जैसी ही लड़की ढूंढ कर दें। इससे पहले कि फरहान मेरी बीवी को अपना नंबर देता, मैं उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ बाहर ले गया था। मैं बोला, फरहान, बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेना है, आओ साथ चलते हैं। असल में मैं चाहता था कि ये लोग बस जल्दी से वापस चले जाएं,
अम्मी अपनी बेटी को खाने पर रोकना चाहती थी, मगर वो बस चाय पीकर ही चली गई थी। उनके जाने के बाद मैंने अम्मी से दो टोक बात की थी। मैं बोला, अम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी गैर महरमों के सामने आए। मैं जरताशा को मना कर देता हूँ कि आज के बाद वो किसी के भी सामने ना आए और मुकम्मल शरई पर्दा किया करे। मैंने उसे रोकना चाहा तो अम्मी कहने लगी, एहसन, जब मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से हुई थी तब मैं सर पर दुपट्टा तक नहीं लेती थी। मैं बहुत मॉडर्न तो नहीं थी, मगर इतनी समझ बूझ नहीं थी कि गैर महरम के सामने आने से पहले सर ढांप लेना चाहिए। तुम्हारे अब्बू ने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी और ना ही कभी मुझे मना किया था, मगर कुछ अरसे के बाद जब मैंने महसूस किया कि तुम्हारे अब्बू बड़े ही दीनदार आदमी हैं, तब मैंने खुद ही पर्दा करना शुरू कर दिया था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी चीज किसी इंसान के सर पर यूं नहीं थोप देनी चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए ताकि वो खुद ही इन बातों को समझ जाए। तुम भी अपनी बीवी को वक्त दो। अब मैं अम्मी को कैसे समझाता कि यह बात इस्लाम की नहीं बल्कि मेरे दिल की है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि दीन में कोई जबर नहीं है। मैं तो इसलिए चाहता था कि मेरी बीवी किसी के सामने ना आए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। दिल चाहता था कि उसे तितली की तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं, वो किसी को ना देखे और ना ही कोई उसे देखे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर ऐसा करता तो वो मुझसे बेजार हो सकती थी, क्योंकि हर इंसान को अपनी आजादी से बहुत प्यार होता है। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मेरी बीवी भी मुझे चाहने लगी थी। मैं हर रोज काम से वापसी पर उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाता था। वो भी मेरे वापसी के वक्त पर बनने संवरने लगी थी। मैं उससे मोहब्बत का इजहार करता तो पहले पहल वो शर्मा जाया करती थी, लेकिन अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती थी, एहसन, आप जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, उससे भी ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। मुझ जैसे इंसान के लिए ये अल्फाज बहुत ज्यादा अहम थे। मैं जरताशा के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर जी उठता था। फिर वक्त गुजरता रहा और हमारी शादी को 5 साल गुजर गए, मगर हमारी कोई औलाद ना हुई। लेकिन इस बात पर हमारे घर में किसी को भी एतराज ना हुआ। सबका कहना था कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो औलाद भी हो जाएगी। सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर अचानक मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हुआ कुछ यूं था कि रात गए प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई थी। मैं पानी पीने के लिए उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। ये अजीब बात नहीं थी, वो बाथरूम में भी हो सकती थी, मगर मैं उसके इंतजार में यूं ही टहलता रहा। मुझे अजीब तब लगा जब 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी वो कमरे में नहीं आई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बाहर सैन में बैठी अपने फोन को अपने हाथ में पकड़े किसी से बात कर रही थी। मैंने आधी रात को अपनी बीवी को किसी से बात करते देखा तो मेरी नजरों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया था। मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरी बीवी इतनी हसीन है, ऐसे किस तरह हो सकता है कि उसका माजी बिल्कुल शफाफ हो। हसीन लड़कियों के पीछे तो बहुत से लड़के लगे होते हैं। आज मुझे जवाब मिल गया था कि मेरी बीवी का भी माजी शफाफ नहीं था। ना जाने वो अपने किस माशूक के साथ रात के 2 बजे उठकर बात कर रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही लगा था, तभी मेरी बीवी कमरे की जानिब बढ़ती हुई नजर आई थी। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा था। जरताशा बहुत आराम से कमरे में दाखिल हुई थी। उसने सबसे पहले तो अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया और फिर बेड पर बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैं अपनी प्यास को कोसने लगा था कि काश मैं यूं रात के इस पहर नींद से बेदार ना होता तो मुझ पर अपनी बीवी की हकीकत कभी भी ना खुलती। काश मैं सारी जिंदगी यूं ही बेखबरी में गुजार देता। खैर, सुबह फजर के वक्त मैं उठकर मस्जिद चला गया। मैं फूट फूट कर रोता रहा था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। शादी के 5 साल बाद मेरी बीवी के दिल में किसकी मोहब्बत जाग उठी थी। आज मैं ईशा की नमाज पढ़कर घर वापस लौटा तो जरताशा को अजीब से हुलिये में देखा। वो आज मेरे लिए तैयार नहीं हुई थी, वरना वो रोज शाम को मेरे लिए तैयार जरूर होती थी। फिर तो हर रोज ऐसे ही होने लगा। तब मैंने अम्मी से कहा कि आप जरताशा को कहें कि वो मेरे लिए बना सवरा करे। अम्मी बोली, एहसन,
میں تم سے پہلے ہی یہ کوشش کر چکی ہوں، مگر اس نے میرے منہ پر کہہ دیا کہ آنٹی اب سجنے کو دل نہیں کرتا۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے سوتے ہی میری بیوی کمرے سے نکل کر نہ جانے اپنے کس عاشق سے بات کرتی ہے۔ ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں جا کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں اور اس سے جواب طلب کروں کہ مجھے بتاؤ تم رات کے اس پہر کس کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو۔ مگر پھر میں ڈر جاتا تھا، اگر میری بیوی مجھ سے کہہ دیتی کہ میں اس سے بات کرتی ہوں جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تم تو 5 سالوں میں مجھے اولاد بھی نہیں دے سکے۔ یہ خیال آتے ہی میں ڈھیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی راتوں سے جاری تھا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا میری بیوی میرے رشتے میں رہ کر کسی اور سے باتیں کرے۔ آج رات بھی جب وہ کمرے سے نکلی تو میں کمرے کی کھڑکی سے نکل کر زرتاشا سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ تب زرتاشا کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں سن سکا تھا، اس لیے جس طرح کمرے سے باہر آیا تھا ویسے ہی کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ آج میں بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میری بیوی نے عجیب سی حالت بنا لی تھی، کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ایک دن میں خلاف معمول گھر آ گیا تو امی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں بولا، زرتاشا کہاں ہے؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، مجھے نہیں پتا تیری بیوی کہاں جاتی ہے۔ آج وہ پہلی بار تو گھر سے نہیں نکلی، اس طرح گھر سے پہلے بھی کئی بار جا چکی ہے۔ احسن، تیرے لیے بیوی چننے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، یعنی امی بھی جانتی تھی کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ خیر میں امی سے بولا، امی میں واپس ایک کام سے جا رہا ہوں، جب زرتاشا گھر واپس آئے تو اسے ہرگز مت بتائیے گا کہ میں گھر آیا تھا اور مجھے علم ہو چکا ہے کہ وہ گھر سے بنا بتائے نکلتی ہے۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زرتاشا کو پتا چلے کہ میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جب تک وہ اس بات کی ہمت نہیں کرتی کہ مجھ سے طلاق مانگے، میں بھی اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور آج جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو زرتاشا صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں بولا، کیا بات ہے، یوں کیوں باہر بیٹھی ہو؟ وہ بولی، میری طبیعت کچھ خراب ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بولا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم دونوں اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں ہی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، تب اچانک زرتاشا کی سانس پھولنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل سفید ہو چکی تھی۔ اچانک اس نے کلمہ پڑھا اور ایک ہلکی سی ہچکی لی۔ میں زرتاشا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما لی۔ میں تب خوف زدہ ہوا جب میں نے اس کی بے نور آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میں چیخنے لگا تھا۔ میں بولا، امی جلدی سے میرے پاس آئیں۔ امی نے بھی زرتاشا کی حالت دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو چکی تھی۔ مجھے تو موقع بھی نہ مل سکا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ آس پڑوس کی عورتیں بھی بھاگ کر ہمارے گھر آ چکی تھی۔ انہوں نے زرتاشا کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر مجھ پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ کسی نے ایمبولینس کو بلوایا تھا، اس میں ہم زرتاشا کو ڈال کر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولا، نہیں نہیں، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی اس کا مرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ زرتاشا کی میت کو میں گھر لے آیا تھا۔ کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج کل بہت گھبرایا سا رہتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری بیوی مجھ سے طلاق ہی نہ لے لے، کیونکہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے طلاق نہیں لی تھی، مگر زندگی سے طلاق لے لی تھی۔ میں اپنی زرتاشا کی میت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا جب امی نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بولی، احسن، بہو تو چلی گئی ہے، مگر تم خود کو سنبھالو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی مجھ سے بولی، احسن، تم نے اگر اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی تھی تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ برزخ کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت سچے دل سے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا، اس افیئر کے لیے بھی معاف کر دیا تھا جو میری ناک کے نیچے وہ چلا رہی تھی۔ میں آج بہت رویا تھا۔ سب لوگ مجھے باری باری تسلی دے رہے تھے،
نماز جنازہ کا وقت ہوا، سب لوگ صفیں درست کر رہے تھے، میں امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک لڑکا کہیں سے امام صاحب کے پاس روتا ہوا آیا اور انہیں چمٹ کر بولا، امام صاحب میری ماں مر گئی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری ماں واپس آ جائے۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے نفی میں سر ہلا کر بتایا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تب امام صاحب نے اسے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام بتایا اور کہا کہ اس کا وظیفہ کرنے سے تمہاری مری ہوئی ماں تو واپس نہیں آئے گی مگر تمہارے خواب میں ضرور آئے گی۔ وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر میری بیوی کا جنازہ پڑھایا گیا اور میں نے خود اپنی بیوی کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ کچھ دن تو میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بہت روتا رہا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے تھے، میں تو اس لڑکے کو بھول ہی گیا تھا۔ آج میں نماز عشاء کے لیے مسجد میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا گیا تھا، تب میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ امام صاحب کے سامنے بیٹھا ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے آج میری ماں مجھے واپس مل گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کی ماں تو مر چکی ہے، مگر جوں ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت تو میری بیوی تھی۔ وہ عورت جو اس لڑکے کی ماں بن کر آئی تھی وہ تو میری زرتاشا تھی۔ پھر میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں بولا، زرتاشا تم کیسے زندہ ہو گئی؟ میں تو تمہیں خود دفنا کر آیا تھا۔ پھر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا، میں نے اس کے منہ پر یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ بھی مارے تھے۔ میں چیخ چیخ کر بولا، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، مجھے معلوم تھا کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، مجھے پہلے ہی علم تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، مگر میں نے آج تک تم سے کھل کر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے تو اپنی موت کا بھی ڈھونگ رچا لیا اور آج تم اس لڑکے کی ماں بن کر آ گئی ہو۔ وہ عورت بے تحاشا خوف زدہ ہو چکی تھی، پھر وہ اچانک ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھاگ گئی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ میں بھی زرتاشا کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ مجھے چکر آئے اور میں نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میرے سرہانے میری امی کھڑی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ہر چیز کی محبت کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، تم نے کیوں زرتاشا کا روگ اپنے دل سے لگا لیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری دوسری شادی کر دینی چاہیے تاکہ تم زرتاشا کو بھول سکو۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تم کیوں اپنی جان لینے کے در پر ہو؟ آج تمہارا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تمہیں فالج کا اٹیک بھی آ سکتا تھا۔ میں چپ رہا۔ میں نے امی کو یہ نہیں بتایا کہ آج میں نے زرتاشا کو زندہ دیکھا تھا۔ وہ جیتی جاگتی میرے سامنے آ بیٹھی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں چپ رہا تھا۔ میں ذرا بہتر ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی تھی۔ پھر گھر آ کر میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ میں نے زرتاشا کا سارا سامان چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سامان کو میں نے ابھی تک الماری سے نہیں نکالا تھا۔ میں ایک ایک چیز کر کے سب کچھ باہر نکالتا جا رہا تھا۔ اس نے میرے دیے ہوئے تحائف کو بہت محبت سے سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دیے گئے پھولوں کو ایک ڈائری میں رکھا ہوا تھا۔ میں وہ ڈائری دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کر دیے تھے۔ زرتاشا نے اس ڈائری میں اپنی زندگی کے خاص خاص لمحات کا ذکر کیا تھا۔ ایک تصویر دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس میں 2 زرتاشا کھڑی تھی۔ اس کے نیچے اس نے لکھا ہوا تھا، میری جڑوا بہن، میری ہم شکل بہن آج ہمارے سروں میں خاک ڈال کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا، دل دہلا دینے والے حقائق میرے سامنے آنے لگے تھے۔ زرتاشا نے اپنی ڈائری میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی شادی سے 2 سال پہلے اس کی جڑوا اور ہم شکل بہن نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ 2 سال بعد زرتاشا کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی، مگر پھر ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے، اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ اس کا شوہر تو صرف اتنا کماتا کہ جس سے گھر کا خرچہ بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ تب سے اس نے بننا سورنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر میں کسی کو بھی بنا بتائے ڈاکٹر کے پاس اپنے دردوں کی دوا لینے جاتی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ ساری ساری رات کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے سامنے فریادیں کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے یا پھر مجھے صحت دے دے، کیونکہ میں اپنے شوہر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ مگر جب ٹھیک ہونے کے آثار نظر نہ آئے
تو وہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اپنے عاشق سے باتیں کرتی ہے، مگر وہ تو اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی۔ زرتاشا نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جان گئی ہے کہ میں اس پر شک کرتا ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے اپنی بیماری چھپا لی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے اس کی وفا کو بھلا کر اس پر شک کیوں کیا تھا؟ میں یہ سب پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ہائے، میرے اندر کے احساس کمتری نے مجھے اپنی بیوی پر شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جسے میں نے دیکھا تھا وہ زرتاشا کی جڑواں بہن تھی۔ کاش میں اپنی بیوی سے روبرو بات کر لیتا، میں اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے درد کا مداوا بن جاتا، مگر میں نے تو اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ تو مجھ سے 100% اچھی تھی، جو اپنے درد اور تکلیف کی شکایت صرف اللہ کے سامنے ہی کیا کرتی تھی۔ آج میں نے خود کو زرتاشا کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کیا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے روز اتفاق سے مجھے پھر وہی عورت نظر آئی۔ جب میں نے اسے رو کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ زرتاشا کی جڑواں بہن ہے اور وہ لڑکا اسی کا بیٹا ہے، مگر شادی کے 8 سال بعد شوہر سے جھگڑا ہوا تو وہ گھر چھوڑ گئی تھی، جبکہ اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو یہی بتایا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، اس لیے وہ وظیفہ لینے امام صاحب کے پاس آیا تھا۔ وظیفے کی برکت سے دونوں میاں بیوی کے دل نرم ہو گئے اور وہ واپس گھر آ گئی۔ جب وہ امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئی تو غلط فہمی میں نے اسے تھپڑ مار دیے۔ حقیقت جان کر میں بہت شرمندہ ہوا اور اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں نے اسے زرتاشا کے بارے میں سب بتایا۔ زرتاشا کی بہن کا نام نتاشا تھا۔ سچ جان کر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے مجھ سے اپنی بہن کا افسوس کیا اور وہ چلی گئی، اور میں زرتاشا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آ گیا تھا۔ میں نے اپنے تصور میں اسے اپنے روبرو کھڑا کر کے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔